الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا صحیح معنوں میں مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، علم سے مراد وہ علم ہے جو مسلمانوں کو وقت پر جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی اسلام میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جاننا فرض ہو گیا، جس کے بغیر ایمان صحیح نہیں۔ اور جب نماز کا وقت آ گیا تو اس پر نماز کے احکام جاننا ضروری ہو گئے، اور جب ماہ رمضان آیا تو روزے کے احکام سیکھنا ضروری ہو گئے، اور جب مالک نصاب ہوا تو زکوٰۃ کے مسائل جاننا ضروری ہے، اور جب نکاح کیا تو نکاح کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ داعی کو دین کے تمام بنیادی مسائل کسی صحیح العقیدہ سنی عالم سے سیکھنے چاہیے، کیونکہ علم دین سیکھنے سے ہی دینی بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالی عطا کرنے والا ہے۔ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالی عطا فرمانے والا ہے۔ اگر داعی کو ضروری علم حاصل نہ ہو تو وہ اصلاح و تربیت کا اہم فریضہ ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم میں یہ بھی فرمایا گیا کہ دین کا علم بندے کو خوف خدا کی نعمت عطا کرتا ہے اور درجات کی بلندی کا باعث بھی ہے۔ ارشاد ہوا، اللہ اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ مزید فرمایا گیا، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل علم وہی ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر حکمت کی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر حکمت کی اصل ہے۔ اب علم دین سیکھنے کے بارے میں چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ سماعت فرمائیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جو علم دین سیکھنے کے لیے نکلا وہ واپسی تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ دمشق کی مسجد ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، دمشق کی مسجد میں ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، میں مدینہ منورہ سے آپ کے پاس صرف ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص علم دین طلب کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے
اپنے پر بچھا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور بے شک آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق اور پانی میں مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور یقیناً عالم کی فضیلت عابد پر وہی ہے جو 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر، اور بے شک علماء حق انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا، خبردار، بے شک دنیا ملعون ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ملعون ہے، اور جو چیزیں اس میں ہیں وہ بھی ملعون ہیں، مگر ذکر الہی اور وہ چیزیں جنہیں رب تعالی محبوب رکھتا ہے، اور عالم یا طالب علم بھی۔ کیا سمجھے؟ عالم، طالب علم اور وہ چیزیں جنہیں رب تعالی محبوب رکھتا ہے، ان کے علاوہ جو دنیا میں ہے، جو دنیا ہے یہ ملعون ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے عالم سے مصافحہ کیا، جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم کی صحبت اختیار کی گویا اس نے میری صحبت اختیار کی، اللہ عز و جل اس کو جنت میں میرا ہم نشین بنائے گا، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے، ایک فقیہ سے مراد یعنی عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے، شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ میں عالم سے مراد صحیح العقیدہ سنی عالم باعمل ہے۔ ایک بار رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا ایک جماعت عبادت و دعا میں مشغول ہے، اور ایک مجلس میں دینی علم سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ دونوں بھلائی پر ہیں، مگر ایک مجلس جو ہے دوسری سے بہتر ہے۔ ایک مجلس والے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اس کی طرف راغب ہیں، اور جو دوسری مجلس والے ہیں وہ لوگ علم دین سیکھنے سکھانے میں مصروف ہیں۔ افضل کون سے ہیں؟ علم دین سیکھنے اور سکھانے والے۔ میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا، حضور خود فرما رہے ہیں، میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ فرما کر آپ اس مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ اس مجلس میں جس میں علم دین سیکھنے سکھانے میں مصروف تھے۔ ان احادیث کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ داعیان حق کے لیے دین کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اور اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ نیز یہ کہ دین کا علم و فہم حاصل کر کے ہی داعیان حق اپنے تمام معاملات میں اسلام کے مطابق عمل پیرا رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، دیکھا آپ نے علم کی کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، عالم کی کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں، جس نے عالم کی زیارت کی، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے عالم کو مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک عالم کو اتنی فضیلت دے رہے ہیں تو ہم کیوں نہ ان کی دل سے عزت کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، عالم کا ادب کرنے، عالم کی عزت کرنے، عالم کے پیروی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔